رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. محترم حاضرین جمعہ، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، تمام طرح کی تعریف، توصیف اور بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو عموماً تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، اسلام کے پورے عملی اور اعتقادی نظام کی جو اصل ہے وہ ہے ایمان باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا. ہم فرشتوں پر ایمان اس لیے رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ملائکہ اور اس کے فرشتے ہیں. ہم کتابوں پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب منسوب ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. ہم رسولوں پر ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ رب العالمین کے منتخب کردہ چنندہ محبوب ترین بندے ہیں. اور ہم یوم آخرت پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا قائم کردہ یوم انصاف ہے. اور اچھی بری تقدیر پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، یہ ساری حرکتیں، کائنات کا پورا نظام اللہ رب العالمین کے ارادے کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسے عظیم دولت سے نوازا.
اور اگر ہم اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو اس کی نعمتوں کو شمار ہرگز نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں ہر بات کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، کوئی علامت ہوا کرتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ایمان کی علامت، ایمان کی شناخت کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایمان کی سچی شناخت کیا ہے؟ اب ہم نے سچی کا لفظ اڑا دیا تاکہ مطلب سے اور قریب ہو جائیں۔ ہم نے کبھی یہ سمجھا کہ یہ انسان کی وضاحت اور اس کے پہناوے کے اندر، ویسے تو ہم نے ایمان کی بہت سی شناختیں بنا رکھی ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سمجھا کہ انسان کے پہناوے اس کے وضاحت کے اندر ہے، تسبیح کے گانوں اور ہمیشہ متحرک رہنے والے لبوں کے اندر ہے۔ ہم نے اسے بارہا مسجد کے گوشوں میں ہی تلاش کیا، اور اکثر ایسا ہوا کہ دور دراز سفر پر یا مدارس کا رخ کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گھڑے ہوئے اختلافات پیدا کر لیے ہیں اور سمجھ لیا ہے کہ انہی میں ایمان کی شناخت بھی پوشیدہ ہے۔ جو اس طرح کے ان جزیات عقائد میں خیال رکھتا ہو وہ مومن ہے، اور جو خیال نہ رکھتا ہو وہ مومن نہیں ہے۔ آج مسلمانوں نے ایک اسلام کے بہت سے ٹکڑے کر کے الگ الگ فرقے بنا لیے ہیں، اور اکثروں کے نزدیک ایمان کی شناخت، ایمان کی پہچان انہی میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے کہ جو اس طرح کی فرقہ بندی میں ہو وہ مومن ہے، اور جو اس طرح کی فرقہ بندی میں نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اور یہ آخری شناخت اور یہ علامت ہمارے مبلغ علم کی سب سے لمبی اور سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے کہ جو آدمی اتنا ڈوب سکتا ہے وہ ہمارے نزدیک علم اور دین کے میدان کا سب سے بڑا شہسوار مانا جاتا ہے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری شناختیں، یہ ساری علامتیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں، یہ من گھڑت علامتیں اور شناختیں ہیں۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ایک ایسی شناخت جو اللہ رب العالمین نے ایمان کی بتلائی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہو؟ کوئی ایک ایسی کسوٹی وہ کون سی تھی جو اس چمکتی ہوئی چیز ایمان کے پرکھنے اور کسنے کے لیے بتا دی گئی تھی؟ کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، اور صحابہ کرام اسی کسوٹی پر اپنے ایمان کو جانچ کر اور پرکھ کر دیکھ لیا کرتے تھے۔ وہ کسوٹی کون سی تھی؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ کسوٹی وہ حب ایمانی کسوٹی تھی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ مومن کون ہے؟ وہ جو سارے دل اور ساری روح سے اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہو، دنیا کی کوئی محبت اس کی محبت پر غالب نہ آ سکتی ہو۔ اور غیر مومن کون ہے؟ جو اس محبت سے محروم ہو۔ سورہ مسمونہ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہ جو اللہ رب العالمین کے سوا دوسروں کو اس کا شریک اور ہمسر بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور مومنوں کے بارے میں کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومن ہیں وہ اشد حب للہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے، اللہ سے بے حد محبت کرنے والے، اللہ کی محبت کے بڑے سخت، بڑے پختہ، ہر طرح کی نرمی اور خامی سے مبرہ، کوئی محبت ان کی محبت الہی میں ٹکرا نہیں سکتی، کوئی رشتہ ان کی رشتہ محبت اللہ رب العالمین سے جو رشتہ ہے ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ وہ سب کو چاہتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے مقابلے میں نہیں۔ وہ سب سے تعلقات رکھتے ہیں، سب سے رشتہ بنائے رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے مقابلے میں نہیں۔ آپ اس آیت پر ذرا غور کیجیے کہ اس آیت میں دونوں جگہ اللہ رب العالمین نے ایمانی معاملے کو محبت سے تعبیر کیا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں ان کے لیے بھی کہا کہ یحبونہم، کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان ہستیوں کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین سے اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہا کہ اشد حبا للہ، تو اس کے سوا کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ رد ہو جائیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم
مشہور آیت سورہ توبہ کی مشہور آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا مال و دولت جو تم نے کمایا، تمہاری تجارت، تمہارا بزنس جس کی مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے یہ مکانات جو تمہیں اس قدر عزیز اور پسند ہیں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ رب العالمین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو کہتے ہیں تمہارا محتاج نہیں ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ جو کچھ اللہ رب العالمین کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لے آئے۔ فتربصوا حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، اور اللہ رب العالمین کا یہ مقرر کردہ قانون ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ رب العالمین فاسقوں پر کامیابی اور سعادت کی راہیں نہیں کھولتا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت اس باب میں نص قطعی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ بتلا رہی ہے کہ ایمانی محبت، ایمان کی شناخت ایمانی محبت کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایک انسانی زندگی کے لیے، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، رشتہ تعلقات کی، چاہت و الفت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری ان 8 قسموں میں آ گئی جو یہاں اس آیت میں بیان کی گئی، اور جس ترتیب سے بیان کی گئی ہیں اسے تو یہ کہیے کہ قدرتی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے والدین کی محبت کی زنجیر ہوتی ہے اور ہمارے قوم میں ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، اولاد کی محبت بھی بوجھل زنجیر قوم میں ڈال دیتی ہے، اس کے بعد بھائیوں کی محبت ہے، اس کے بعد شوہر کی بیوی سے، بیوی کی شوہر سے محبت ہے، اس کے بعد مال و دولت کی محبت ہے، اور تجارت اور بزنس کی گہرائیاں ہیں، اس کی الجھنیں، اس کی آرزویں اور تمنائیں ہیں، اور برادری کی، رشتہ داروں کی محبت ہے، اور تجارت تخشون کسادہا، اور تجارت کی، بزنس کی محبت ہے۔ فرمایا اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اس طرح کہ اگر دونوں میں مقابلہ قرار دیا جائے تو قدم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ بڑھ کے کسی دوسرے محبوب کی طرف بڑھیں تو ایمان ناقص ہو گیا۔ ہمارے اور آپ کے دل میں ایمان باقی نہیں رہا، ہم ان لوگوں میں سے ہو گئے جن کے بارے میں اللہ نے کہا یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ محبت ان سے ایسی کر رہے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ ہم ان میں سے ہوئے جن کے بارے میں یہ کہا کہ اشد حب للہ، کہ وہ تو اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن اور احادیث میں بے شمار آیتیں اور احادیث ہیں اس موضوع کے تعلق سے۔ خطبے کا وقت محدود، ایک مشہور روایت بخاری اور مسلم کی آپ بارہا اسے سنتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا حال یہ ہو جائے کہ جب وہ اپنے دل کو ٹٹولے تو میں تمام محبوب انسانوں سے، یہاں تک کہ اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائی اور دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایت اللہ بن ہشام سے لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے یا رسول اللہ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، ہاں مگر میری جان میں، سوائے میری جان کے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ کی جان، آپ کی ذات مجھے محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں ہے عمر، ایمان کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
ایمان کا معاملہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، ان کا سر صدر ہو گیا، سینہ کھل گیا اور فوراً پکار اٹھے، الآن واللہ لأنت احب الیک من نفسی. ہاں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، ایمان کا معاملہ تو اب پورا ہوا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، بے شمار مثالیں اس کی جاتی ہیں. ابھی ایک تازہ اور زندہ مثال اور یادگار کی سنت جسے ہم نے ادا کیا. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کس کس طرح سے اور کس کس موڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. بوڑھے ہو جاتے ہیں، 80-86 سال کی عمر ہے، ایسے حالت میں بھی ان کو اولاد اللہ رب العالمین نے نصیب نہیں فرمائی. ضرورت ہے کہ ایک بوڑھے باپ کے لاٹھی کا کوئی سہارا بنے، اس کے علم کا کوئی وارث بنے، اس کے مشن کا کوئی عالم اس کو اٹھائے اور آگے لے کر چلے. اللہ رب العالمین ایسے حالت میں ان کو ایک اولاد عطا فرماتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد کی محبت دل میں، لیکن اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ دل کے مکان کو کتنا ہے ابراہیم تم نے اپنے رب کے لیے خالی کر رکھا ہے. فرمان ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ سکتا ہے؟ یہ ابراہیم جیسا ہی باپ کر سکتا ہے اور اسماعیل جیسا ہی بیٹا اس کے لیے تیار بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی. سلطان محبت کا یہ قانون ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، سارے گناہوں کو، مگر اس کے ہاں دل کی تقسیم کا کوئی قانون نہیں ہے. اور یہی مفہوم ہے اس قرآن کی اس آیت کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جسے چاہے اللہ رب العالمین معاف کر دے، جتنا بڑا سے بڑا گناہ دے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی وحدانیت میں، اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی ایمان کی شناخت ہے. تو بے ایمانی اس کے علاوہ کوئی ایمان کی سچی شناخت نہیں ہو سکتی. ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ چیز سامنے کھل کر آئے گی کہ وہ اس شناخت کے علاوہ کوئی دوسری شناخت نہیں جانتے تھے. ان کا سارا کردار کسی کلمہ حقیقت میں سمٹ آیا تھا. ان کا ایمان مجمل تھا تو یہ تھا، ان کا ایمان مفصل تھا تو یہ تھا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں آج میرے اس بات کی بات. انہیں ہمارے اختلافی عقائد کی خبر نہ تھی. ان کا سارا مذہب، ان کا سارا عقیدہ صرف یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جان و مال قربان کرنا ہے. ان کا سارا مذہب فرقہ بندی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ محبت کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ بھول جائیے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج اس کسوٹی کو سامنے رکھ کر عہد حاضر کا ہر مسلمان ہم سب اپنے ایمان کو پرکھ کر دیکھیں کہ کیا واقعی دل کے دریچے خانے میں ایمان کی کوئی رونق باقی ہے یا ہمارے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہے. اس کسوٹی کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو پرکھیں، ایک ایک چیز کو سامنے رکھیں. کیا جواب ملتا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں عمل کرنے سے آپ کو نفس روک رہا ہے اور نفس کی وہ بات دل پر چل رہی ہے تو یقین کر لیجیے کہ ایمان کا نشیمہ نبی آپ کے اندر مسا نہیں ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنا آپ کو دوبھر ہو رہا ہے اور دل چاہتا ہے کسی طریقے سے اس خرچ سے بچے رہیں، دور رہیں، تو مال پرستی کی علامت تو آپ کے اندر پوری طرح پیدا ہو گئی، لیکن اس چیز کی علامت پیدا نہ ہو سکی جس کا نام ایمان ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کا صاف صاف فرمان آپ کے سامنے آ جاتا ہے لیکن آپ اس پر عمل کرنے سے جھجکتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی دوسرے انسان کی رائے اس کے خلاف ہے، اس کا اس پر عمل نہیں ہے، خواہ وہ انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ایمان کیوں نہ ہو، کتنا ہی عالی المقصد کیوں نہ ہو، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت سراخوں پر، لیکن آپ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے صرف اسی لیے جھجک رہے ہیں کہ اس شخص کی رائے محض رائے اس کے خلاف ہے. آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو برا مت مانیے گا، آپ کو وہ شخص زیادہ محبوب ہو گیا کہ اس کی رائے کے خاطر آپ صاحب وحی و عظمت محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر سے ڈال رہے ہیں. پھر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتا ہے، وحی کیا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے
آپ قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، ہم اور آپ حدیث اور قرآن کی باتیں روزانہ سنتے ہیں، خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں، لیکن وہ باتیں ہمارے دل کو نہیں پکڑتی. اور یہی وجہ ہے کہ برسوں کی کوئی عادت، کوئی رسم، کوئی ریت، کوئی سنی سنائی بات ہمارے دل پر کس طرح چھا گئی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا شاق گزر رہا ہے. تو سمجھ لیجیے کہ کسوٹی کا فیصلہ ہمارے خلاف ہے. ہمارے دل میں ایمان نہیں. ایمان صرف اس دل میں موجود ہے کہ جب دل کو ٹٹولا جائے، کھنگالا جائے، دیکھا جائے اور پوچھا جائے کہ دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، کون سی ذات سب سے زیادہ محبوب ہے، تو جواب ملے اللہ اور اس کے رسول کی ذات محبوب ہے. کس کا حکم سب سے زیادہ مقدم ہے، سب سے پہلے ہے، جواب ملے اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین کی محبت سے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو رب مانے اور دین کو، اسلام کو بطور دین تسلیم کرے اور محمد کو اللہ کا نبی اور رسول مانے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی محبت یہ دل سے اللہ کی نافرمانیوں کو نکال دیتی ہے اور انسان کے پورے جسم کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر لگا دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے یہ محبت دل میں مضبوط ہوتی جاتی ہے، انسان اللہ رب العالمین کا تابع اور فرمانبردار بنتا چلا جاتا ہے. اور جیسے جیسے یہ محبت کمزور ہوتی جاتی ہے، کچی ہوتی جاتی ہے، گناہوں کی گرفت مضبوط ہوتی جاتی ہے. گناہوں کی گرفت انسان کو جکڑ دیتی ہے اور صرف ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طرح ہمارے پاس دعویٰ ہی رہ جاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں. دعویٰ کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. ہر کوئی دعویٰ کرنے کے میدان میں اپنے آپ کو شیخ سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دعووں کی، اس زبانی دعووں کی پتیوں کو ڈر کر رکھ دی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ کہہ دیجیے ان سے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، میری فرمانبرداری کرو. نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور وہ ہے کہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث روایت کی اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کیا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میں کسی اپنے بندے سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. الغرض میرے بھائیوں، یعنی ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کی نصرت، اس کی تعریف اور اس کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی محبت پیدا کرتے کہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی محبت پیدا کرتے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے جس کے ذریعے سے ان کا قرض دور ہو جائے. ہمیں سے جو وفات پا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی بار بار مغفرت فرما. ہمیں سے جس کے بھی والدین یا والدین میں سے کوئی ایک باحیات ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر کے جنت میں جگہ پا سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك